امام اہل سنت معاذ الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے دنیا علم خوب آگاہ ہے۔ اس خاندان کا بیت العلوم سے ہمارا لگاؤ رہا ہے۔ یہاں معاذ الشکور صاحب خود تشریف لائے ہیں اور ان کے بعد صاحبزادے معاذ الحلیم صاحب تشریف لائے۔ معاذ الحلیم عبدالعلی صاحب فاروقی نوجوانی کی عمر سے لے کے اب تک آ رہے ہیں۔ معاذ علی صاحب فاروقی کے صاحبزادے مفتی عبدالرحیم حارث صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، نو عمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علمی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی بہت مقبول شرح انہوں نے لکھی ہے، جو طلباء اور اساتذہ میں جو ہے عام ہے اور مقبول ہے۔ مولانا آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ جلسہ انشاءاللہ 11 بجے ختم ہوگا، مولانا کا بیان ہوگا اور پھر صدر محترم مولانا شفیق صاحب کی دعا پر جلسہ ختم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ہے مجھے نسبت حبیب کبریا کے نام سے، ہے مجھے نسبت حبیب کبریا کے نام سے، مجھ کو پہچانو غلام مصطفیٰ کے نام سے۔ حضرت صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا؟ حضرت صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا؟ کچھ تعلق ہی نہیں جن کو وفا کے نام سے۔ کانپتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل، حضرت فاروق جیسے سورما کے نام سے۔ دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، دیکھ کر عثمان کو ڈھکلی پنڈلیاں سرکار نے، تھی حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے۔ مرحب و عنتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر، مرحب و عنتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر، آج تک لرزاں ہے باطل مرتضیٰ کے نام سے۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ یقین ہے اور یہی تاریخی حقیقت بھی ہے، اور سمجھدار مؤرخین نے یہی لکھا بھی ہے۔ غیر متعصب پڑھے لکھے لوگ اس کو مانتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے، کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل، بہتر، اعلیٰ شخصیت اس دنیا میں نہ آئی اور نہ آئے گی۔ اور یہ بھی سچائی ہے کہ چونکہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے چہیتے، دلارے، محبوب پیغمبر ہیں، آپ کا لقب ہی حبیب اللہ ہے، آپ اللہ کے دلارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو جو دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر دیا، منتخب کر کے چھانٹ کر دیا۔ جو بھی اللہ نے دیا، آپ کو جو شہر دیا وہ شہر بھی سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، اور جو دیا، یہی وجہ ہے کہ جب دشمنان اسلام نے، منافقوں نے شرارتاً
ام المؤمنین عفیفہ کائنات سید عالم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت پر سوال اٹھائے اور ان کو بدنام کرنے کی سازش رچی اور ان پر زنا جیسے گھنونا الزام لگایا. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صدمے سے دوچار ہوئے، پریشان ہوئے. امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے پیارے آقا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے، اپنی مرضی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا یا مالک ارض و سماوات رب ذوالجلال نے آپ کے لیے منتخب کر کے ان کو عطا کیا تھا؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے میرے رب نے عائشہ کو منتخب کیا تھا، میں نے عائشہ سے نکاح رب کی مرضی سے کیا تھا، رب کا مشورہ تھا، رب کا حکم تھا، تو میں نے عائشہ کو اپنی بیوی بنایا. امام الانبیاء کے اس جواب کو سن کر فاروق اعظم نے جو بات کہی، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا. ان کے ذہن میں جو بات آئی وہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا تھا. فاروق اعظم فرماتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے پیغمبر آخر الزمان تب تو یہ صریح الزام ہے. جو رب آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو بیٹھنے نہ دے، وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو لائے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا وہ منتخب کر کے دیا. اس لیے آپ کو جو اصحاب دیے، آپ کے جو ساتھی دیے، وہ بھی چھانٹ چھانٹ کر منتخب کر کے. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، کوئی تاریخی افسانہ نہیں، تاریخی کہانی نہیں. کوئی پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ نے رسول اور پیغمبر بھیجے، 1,24,000 کم و بیش، کوئی بھی اپنی اطاعت کی وجہ سے، اپنے زہد کی وجہ سے، اپنی للہیت کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے نہیں بنا، بلکہ یہ انتخاب خداوندی تھا. اللہ نے جس کو چاہا اس کو رسول بنایا. اللہ یعلم حیث رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو نبی اور کس کو پیغمبر بنانا ہے. یہ انتخاب خداوندی. جس طرح سے رسالت انتخاب خداوندی ہے، کوئی اپنی طاعت اور زہد سے اتفاق سے پیغمبر نہیں بنا، اسی طریقے سے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے اللہ نے کچھ نیک لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو اپنے نبی کی صحبت دی، اپنے نبی کی معیت دی، اپنے نبی کا ساتھی بنایا. ان اللہ اختارہم لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے صحابہ میں سے ایک ایک جو بھی تھا منتخب کیا اور منتخب کر کے اپنے نبی کو دیا. کاہے کے لیے دیا؟ دین کی اقامت اور دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے اللہ نے دیا. مکہ کے عمر بن خطاب ہوں یا حبشہ کے بلال، روم کے صہیب ہو یا فارس کے سلمان، عمار و یاسر ہو یا خباب و مصعب، خولہ و سمیہ ہو یا معاذ و معوذ، معاویہ ابن ابی سفیان ہو یا خود ابو سفیان، 1,24,000 یا ان سے زیادہ مورخین نے جو تعداد لکھی ہے صحیح، جتنے بھی صحابہ تھے سب کو اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا اور انہوں نے سب نے حق صحبت ادا کر دیا، سب نے ادا کر دیا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، خود نبی کی ایک ایک ادا کی ایسی حفاظت کی کہ ہر دور میں دشمنان اسلام رہے،
ہر دور میں وہ لوگ رہے جو دین اسلام کو مٹانے کے در پہ رہے، لیکن یہ صحابہ کرام، یہ نبی کے ساتھی چٹیل دیوار کی طرح، چٹان کی طرح ان کے آگے آ گئے، اور انہی نے دین میں ان کی کوششوں کی وجہ سے ان کو دین میں کمی اور بیشی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ کیسے حفاظت کی، کیسے پیار سے، میں چیلنج کرتا ہوں، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے باتیں، جہاں جہاں تک جائے دنیا نے ایک سے بڑھ کر ایک قائد دیکھے، ایک سے بڑھ کر ایک رہبر دیکھے، ایک سے بڑھ کر ایک سلاطین دیکھے، بڑے بڑے کمانڈر دیکھے، بڑی بڑی شخصیات دیکھی، لیکن جو عظمت، جو محبت، جو فنائیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے نبی کے حوالے سے، نبی کے لائے ہوئے دین کے حوالے سے، نبی کی روندی ہوئی خاک کے حوالے سے، نبی کے قدموں کے حوالے سے، نبی کی نسبتوں کے حوالے سے، نبی کے فرزندوں کے حوالے سے، نبی کے اہل بیت کے حوالے سے جو محبت صحابہ نے کر کے دکھائی، کوئی بڑے سے بڑا خادم، کوئی بڑے سے بڑا غلام وہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ آپ کو پتا ہے یہاں اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے داڑھی کے بال سفید ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ، اور کچھ لوگوں کے چند بال سفید ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے کتنے بال سفید ہیں داڑھی میں؟ ارے کوئی بتا سکتا ہے؟ چلو آپ نہیں بتا سکتے، لاپرواہی کیا، ہماری مقام کیا، ہمارا مرتبہ، اور کیا ہم داڑھی کے بال گنے؟ لیکن کیا آپ کا بیٹا جو آپ کے پیر دباتا ہے، جو آپ کے سرہانے کھڑا رہتا، با ادب بیٹا، اطاعت شعار بیٹا، اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے باپ کے داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ تم بہت محبت کرتے ہو اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے بڑی محبت ہے، بتاؤ ان کی داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں؟ کوئی بتا پائے گا؟ لیکن میرے نبی کے صحابہ نے نبی کے داڑھی کے بال گن کے بتا دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما عدت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعۃ بیضاء، میں نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال اور سر کے بال گنے تو وہ 14 تھے۔ یہ انداز ہے فنائیت کا، یہ انداز ہے ادب کا، یہ انداز ہے دین کی حفاظت اور نبی کی سنت اور نبی کی اداؤں کی حفاظت اور اس کو آگے بیان کرنے کا۔ صدیق اکبر ادب سے بیٹھے ہوئے، بیٹھے بیٹھے کہتے، شبت یا رسول اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ آقا فرماتے، شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون، ہاں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس میں امت کے بارے میں، قیامت کے ہولناک منظر کے بارے میں جو بیانات ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اتنا کرم کہ بخشش امت کے واسطے، اتنا کرم کہ بخشش امت کے واسطے ہم ہیں گناہگار، پریشان ہیں مصطفیٰ۔ ایک ایک ادا کی حفاظت۔ نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ شان سے ایک صحابی نقل کر رہے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ عمامۃ سوداء، نبی جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے پگڑی جو تھی، عمامہ جو تھا وہ کالا تھا۔ کیسی ایک ایک ادا کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن حارث، اور نبی کے بارے میں فرما رہے، ما کان ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا انداز یہ تھا کہ کھلکھلا کر ہنستے نہیں تھے، صرف آہستہ سے عام طور پر مسکرایا کرتے تھے۔ نبی کے بستر کو بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ من عدم حشوہ لیف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال پیس کر بھری ہوئی تھی۔ ایک ایک ادا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی ہے وہ لیٹنے کے انداز کو بیان کر رہا، حضرت نے تو پوری کتاب لکھی شمائل کے اوپر، جو شرع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور خصلتیں اور آپ کی صفات، ان پر حضرت جو احادیث ان کی شرع آئی حضرت کی، آپ پڑھیے، اس میں دیکھیے کس طرح صحابہ نے ایک ایک ادائیں بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے تو صحابہ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے، اذا اخذ المضجع
وضع کفہ تحت خدہ الایمن. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو اپنا داہنا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹتے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہاں تک بیان ہو؟ آپ کی ہر نظر، ہر ادا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، بندگی آپ کی ہر ادا معجزہ، معجزہ آپ کا ہر کلام اے نبی. السلام 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 اے نبی. اس انداز سے نبی کے کاموں کی، نبی کی صفات کی حفاظت کی. اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے، نبی نے اپنے اصحاب کا مقام طے کیا، اللہ کے حکم سے بتایا. سارے صحابہ کا عمومی مقام بھی بتایا کہ دیکھو میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا، اور بعد والوں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر میرے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے، وہ چھوٹا ہو میرا صحابی یا بڑا، وہ امیر ہو یا غریب، وہ مرد ہو یا عورت، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شریر ہے، وہ فتین ہے، وہ کتنے بڑے مقام پر بیٹھا ہوا ہو، وہ کوئی بھی منصب لیے ہوئے ہو، اس کو سمجھ لینا کہ وہ شریر ہے، اور کہہ دینا اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. نبی نے سارے صحابہ کا مقام بیان کیا، اور پھر صحابہ میں بھی جس کا بلند مقام تھا اس کو بتایا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کہہ رہا ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہے. پہلے علل اعلان وہ دعویٰ کرے کہ میں رافضی ہوں، میں ابن سبا کا ایجنٹ ہوں، اس کو کھل کر سامنے آنا چاہیے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ گول مول انداز سے بیان کرے اور اس کے اندر پھر رخنہ ڈالنے کی بھی کوشش کرے، اور وقت پڑے تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کبھی کہے. یہ حق نہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صاف اور بے غبار ہے کہ ہم ابو بکر و عمر کو سب سے افضل قرار دیتے. پوچھ لیجئے، یہ عقیدے کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں کہ جی چاہے مانو جی چاہے نہ مانو. یہ عقیدے کی بات ہے. نفضل الشیخین، ہم شیخین کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں. نمبر ایک پر ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں. کوئی سائٹ سے، کوئی علل اعلان، کوئی ادھر سے ادھر سے یہ کہے دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، وہ کذاب ہے، مفتری ہے، دجال. وہ اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں ہو سکتا. کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. خود علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر. میرے بھائیوں، یہیں پر ایک بات میں آپ کو رک کر اور بتا دوں. آج کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے اور کوئی عالم، باغیرت عالم غصہ ہو جاتا ہے تو کہتے خامخواہ غصہ ہو گئے. ارے خامخواہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ فقد استکمل الایمان. جو ان باتوں پر خفا نہیں ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان میں خلل، اس کے ایمان میں کمی ہے. جس طرح اللہ کے لیے محبت ایمان کی علامت ہے، اسی لیے اسی طرح سے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے، نبی کی شریعت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے، نبی کے چاہنے والوں کے سامنے کوئی کھلواڑ کر رہا ہے، اور نبی کے خادموں، نبی کے خادموں اور نبی کے جو اصلی خادم صحابہ کرام تھے ان کے نوکروں کے چہروں پر حرف شکایت نہیں آ رہا ہے تو ان کو اپنے ایمان کے اعتبار سے جانچنا اور پرکھنا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو میں ایک مثال دوں، بخاری کی روایت. ایک موقع ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑا سا کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی. کس میں ہو گئی؟ دوست ہیں، دوستوں میں کوئی بات ہو جائے تو تیسرے کو دخل نہیں دینا چاہیے. ارے دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال اور آ گئی ذہن میں، وہ بھی سنتے چلو. بڑی لطیفے کی بات ہے، حدیث. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں بحث ہو رہی تھی. ناز والی بیوی ہے نا، مقام ناز حاصل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اب جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری بیٹی نبی کے ساتھ الجھ رہی ہے، وہ تو فداکار تھے، وہ تو جانثار تھے، وہ تو عاشق زار تھے، ان کو کب گوارو بیٹی کو پکڑ لیا مارنے کے لیے. تم میرے نبی سے گستاخی کرو گی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑایا اور صدیق کو واپس کیا. صدیق جب واپس چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دیکھو میں نے چھڑایا ہے تمہیں اس سے، ورنہ ابھی تمہاری بخیا ادھڑ جاتی، باپ تھا تمہارا. کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے تو دیکھا میاں بیوی دونوں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے نبی، اے میری بیٹی، جس طرح تم نے اپنے جھگڑے میں مجھے شامل کیا تھا اپنی صلح میں بھی شامل کرو. میں بیچ میں پڑ گیا خام خواہ، اب صلح میں بھی شامل کرو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن بشری تقاضے سے کبھی کبھی آپس میں الجھ بھی جاتے تھے. امت کے لیے نمونہ تھے کہ اگر تم الجھو آپس میں تو پھر تمہارے دلوں کے بے غبار ہونا چاہیے، کسی وجہ سے اگر الجھ بھی جاؤ. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں تکرار ہو گئی. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، پوری امت میں سب سے رحیم سب سے شفیق، لیکن آج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مزاج سخت ہو گیا خلاف معمول. اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ شدید غصے والے، اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں بڑے سخت. رنگ بدلا ہوا چہروں کا نظر آتا ہے، دل دہل جاتے ہیں جب نام عمر آتا. زبردست عمر ابن الخطاب. لیکن آج ابو بکر حاوی ہو گئے اور بڑی سخت بات کہہ دی ابو بکر صدیق. اتنی سخت بات کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو گئے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے گھر چلے گئے. ذرا ہی دیر میں احساس ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے زیادتی کی، نہیں کہنا چاہیے. اب دیکھو اسوہ نمونہ دیکھو، فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ معذرت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے اس لیے دروازہ بند کر لیا. صدیق اکبر کھٹکھٹا رہے ہیں کھولیے کھولیے، لیکن جواب نہیں. جب پریشان ہو گئے صدیق اکبر تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو احساس ہوا کہ صدیق اکبر میرے گھر پہ آئے اور میں نے دروازہ نہیں کھولا، بڑی زیادتی ہو گئی، چلے ان سے معذرت کریں. وہ ان سے معذرت کرنے آئے تھے، یہ ان سے معذرت کرنے جا رہے. تلاش کیا، جب کہیں نہیں ملے تو وہ بھی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. اب محفل سجی ہوئی ہے، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں، تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدمہ رکھتے کہ اللہ کے نبی آج ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بات رکھتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور سن کر جو تاثر ہے اس تاثر کو بیان کرتے ہیں کہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر بہت غصہ ہوئے. جی کون غصہ ہو رہا ہے؟ اگر آج کوئی غصہ ہو جائے تو کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں. یہ نبی کی سنت. نبی غصہ ہو رہے، کس پر غصہ ہو رہے ہیں؟ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مراد نبی تھے، مراد نبی تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، مراد نبی تھے. اے شاطم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، اے شاطم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے، ناداں تجھے بغض ہے ارباب وفا سے. خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، ناداں تجھے بغض ہے ارباب وفا سے. اے شاطم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے، فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے. لیکن آج نبی غصہ ہو رہے ہیں، غصہ شدید غصہ، اتنا غصہ کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا ہونا پڑا. اور ابو بکر صدیق بار بار کہہ رہے ہیں، وجعل کا لفظ ہے، وجعل یقول، بار بار کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یا رسول اللہ لا نکنت ازلما، واللہ یا رسول اللہ لا نکنت ازلما. اے اللہ کے رسول عمر کو مت کچھ کہیے، غلطی میری تھی.
زیادتی میری تھی، عمر کی سفارشی بن کر کھڑے ہو رہے صدیق اکبر. یہ ہے ادائیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تب نبی کا غصہ تھما، لیکن نبی نے آگے جو بات کہی وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قابل تقلید بات. نبی فرما رہے، 2 مرتبہ نبی نے فرمایا حل انتم تارکون لی صحابی، حل انتم تارکون لی صحابی. کتاب التفسیر میں یہ روایت ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے باب کے تھے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حل انتم تارکون لی صحابی، حل انتم تارکون لی صحابی، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ساتھی تو سب ہیں، لیکن نبی بتانا مقام چاہ رہے کہ تم سب میرے ساتھی، لیکن سارے ساتھیوں میں سب سے بڑے ساتھی یہ ہیں. تو میری خاطر، میری معیت کی خاطر، میری دوستی کی وجہ سے، میری نسبت کو دیکھتے ہوئے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو بدلہ لینا ضروری ہے، اس کو تماشا بنانا ضروری ہے، اس کو اپنے درسوں میں بڑھا چڑھا کر پکانا ضروری ہے، نظر انداز نہیں کر سکتے ہو. ارے سنو، نبی فرماتے ہیں ایک وقت تھا جب میں کہہ رہا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو سب کہہ رہے تھے کذبتا کذبتا، یہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے. یہ صدیق تھے جو کھڑے ہوئے تھے اور انہیں کہا تھا صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ جو کچھ کہہ رہے ہو سچ. یہ انہوں نے اس وقت ساتھ دیا. یہ تو نبی نے اپنے اس وقت کے صحابہ کے لیے بات کہی، لیکن آج کے لیے سارے صحابہ کے لیے یہ بات، سارے کہ وہ نبی کے ساتھی تھے، نبی کی نسبت کا لحاظ کر کے اپنی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی اور خطا ہوئی، آپس کی جنگیں ہوئی بھی، تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں. جی آج حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت کا سہارا لے کر، حسنین سے نسبت کا سہارا لے کر کہ میں ان کے خاندان کا اور اس خاندان کا یہ جاہلیت کی عصبیت کی باتیں جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روکنے اور مٹانے اور دفن کرنے کے لیے آئے تھے عصبیت کی باتوں کو، وہاں کچھ نہیں. وہاں نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ عربی ہے، نہ عجمی ہے، کچھ نہیں. جو نبی سے اور اللہ سے زیادہ قریب ہے اس کا مقام سب سے بلند، سب سے بلند. اور یہ نبی نے تو کہا ہی، جن کا نام لے کر یہ باتیں کی جا رہی ان کا میں بتا دوں ایک واقعہ. آج ڈھکے چھپے الفاظ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو کھلم کھلا جو کہا جا رہا ہے صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں. میں آج بیت العلوم کے اس جلسے میں علماء کرام اور طلباء اعظام اور عوام کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں پوری ایمانی غیرت کے ساتھ، عقیدے کی صلابت کے ساتھ، کہ دنیا بھر کی کتابیں جمع کر لو، مناظرے کا چیلنج نہیں، دنیا بھر کی کتابیں جمع کر لو، ساری دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کو جمع کر کے بڑے ادارے قائم کر کے بیٹھو کہ آ جاؤ تحقیق ہوگی کہ صدیق اکبر افضل تھے یا نہیں تھے، صدیق اکبر خلیفہ بلا فضل تھے یا نہیں تھے. یہ تحقیق نہیں ہوگی، یہ اہل سنت والجماعت کی نگاہ میں خباثت ہوگی، رذالت ہوگی. اس کو تحقیق کا نام دیا جائے گا؟ تحقیق ہو چکی ہے، تحقیق ہو گئی کہ جب حب نبی دل سے جدا ہو نہیں سکتا، جب حب نبی دل سے جدا ہو نہیں سکتا، اللہ کبھی ہم سے خفا ہو نہیں سکتا، اللہ کبھی ہم سے خفا ہو نہیں سکتا. معصوم ہو کوئی کہ بلا فصل ہو کوئی، صدیق سے رتبے میں سوا ہو نہیں سکتا. دعویٰ چاہے جتنا کر لو بلا فصل کا، صدیق سے رتبے میں سوا ہو نہیں سکتا. اور کسی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اَأَنْتَ أَشْجَعُ الْعَرَبِ اَأَنْتَ أَشْجَعُ الْعَرَبِ، کیا آپ عرب میں سب سے بڑے سورما ہیں، سب سے بڑے بہادر ہیں؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہ ہاں میں سب سے بڑا بہادر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قلعہ قموس فتح نہیں ہو پا رہا تھا، سب نے کوششیں کی، مجھے بلایا تھا، میں نے فتح کیا تھا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن جواب سنو، جواب سنو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیا بات کرتے ہو، کیسے سوال کرتے ہو؟
ارے سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر اپنی بات کو وضاحت دلیل دیتے ہیں، کہتے تمہیں پتا ہے ہجرت کی جب رات تھی 17 عرب کے بڑے بڑے سورما ننگی تلواریں لیے ہوئے نبی کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے کہ نکلے اور قتل کر دیں، چراغ نبوت کو بجھا دیں۔ پلاننگ کے تحت بڑے بڑے سورما ننگی تلواریں لیے ٹہل رہے تھے۔ اس رات میں تو نبی نے مجھے اپنے بستر پر لٹا کر کہہ دیا تھا علی آرام سے سو، اور یہ امانتیں ہیں مکے والوں کے سپرد کر کے آنا۔ میں تو اطمینان سے نبی کے بستر پر لیٹا تھا۔ وہ صدیق اکبر تھے، وہ بوڑھے جو نبی کے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے دشمنوں کے نرغے سے نکلے تھے اور نبی کو اپنے کاندھوں پر لے کر غار ثور پر چڑھے تھے۔ آج بڑے بڑے جوان بھی ہمت نہیں کر پاتے ہیں وہاں جانے کی۔ وہ ہجرت کی اندھیری رات، وہ خطرات کا منظر، وہ ہجرت کی اندھیری رات، وہ خطرات کا منظر، وہ چاروں سمت سے سرکار پر آفات کا منظر، محمد مصطفیٰ پر کافروں کی گھات کا منظر، قیامت بن گیا تھا دین پر اس رات کا منظر۔ مگر اس رات میں بھی ہم سفر صدیق اکبر تھے، مگر اس رات میں بھی ہم سفر صدیق اکبر تھے۔ وہاں بھی دیکھیے تو معتبر صدیق اکبر تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی نہ کی جائے گی، نہ برداشت کی جائے گی، برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑو بھڑو، لیکن کم از کم ہم اپنی ناگواری کا اظہار کریں گے۔ آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہنسنے اور مسکرانے کی بات نہیں، اللہ کی غیرت کی قسم، یہ اللہ کا حلم نہ ہوتا، یہ اللہ کی بردباری نہ ہوتی، یہ اللہ کا تحمل نہ ہوتا، اگر اللہ کی عادت فوری انتقام لینے کی ہوتی تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یہ زمین ختم ہو جاتی، یہ آسمان ڈھا جاتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمندروں میں آگ لگ جاتی، یہ سارا نظام تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ ایک معاویہ کی شان میں گستاخی، اتنا بڑا جرم۔ کون ہے معاویہ؟ معاویہ کے بارے میں صحیح حدیثیں پیش کرنے کا چیلنج۔ ارے معاویہ کاتب وحی ہیں، اس سے بڑا مرتبہ کوئی ہے؟ اس سے بڑی کوئی سند چاہیے؟ اللہ سند دے رہا ہے، کرام بررہ، جو وحی لکھنے والے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ نیک ہے اور یہ معزز۔ اور معاویہ کے بارے میں کوئی کچھ کہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معاویہ جرنیل اسلام ہے، معاویہ فاتح عرب و عجم ہیں، معاویہ کاتب وحی ہیں، معاویہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں، محب بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رو رو کر جن کو دعاؤں سے میں مانگا، عمر ابن الخطاب، معاویہ ان کے معتمد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے شوہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان ذی النورین کے حامی اور حمایت یافتہ ہیں۔ معاویہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے سر غرور جھک جایا کرتے تھے، معاویہ وہ ہیں کہ فتنے جن کے آگے تھم جایا کرتے تھے، معاویہ وہ ہیں اعدائے اسلام جن سے لرز جایا کرتے تھے، معاویہ وہ ہیں کہ روم و فارس کی طاقتیں جن کے آگے سمٹ جایا کرتی تھی، معاویہ وہ ہیں کہ جن کی سربراہی میں مسلمانوں کو امن ملا، چین ملا، سکون ملا، ترقی کے دروازے کھلے، نت نئی راہیں ہموار ہوئی۔ آج نبی سے نسبت کی بات کرتے ہو، علی مرتضیٰ سے نسبت کی بات کرتے ہو، پتہ نہیں تمہاری یہ نسبتیں سچی ہیں کہ جھوٹی، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا۔ ہندوستان میں زیادہ تر انساب محفوظ نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کسی کی نسبت محفوظ ہے کہ نہیں، اللہ عالم۔ لیکن معاویہ کے بارے میں ہم جانتے اور مانتے ہیں، اور تاریخی سچائی ہے کہ معاویہ رملہ، سیدہ رملہ یعنی ام المومنین
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، اس رشتے سے نبی کے برادر نسبتی ہیں، اس رشتے سے خال المومنین ایمان والوں کے بھائی ہیں۔ اور چاہیے نبی سے رشتہ داری، خاندان نبوت سے رشتہ داری۔ ابو جعفر بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ساڑھو کا رشتہ بھی تھا۔ ساڑھو کا رشتہ کتنا محبت والا ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریبہ صغیرہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی آمنہ، ان کی ماں ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ ان کے بھی بھائی ہیں۔ علماء انساب نے اور بھی رشتے بیان کی ہیں۔ معاویہ وہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سر دبا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا حبیبہ تم معاویہ کا سر دبا رہی ہو؟ کہا میرے بھائی ہیں، میرے محبوب ہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ہی محبوب نہیں، میرے بھی محبوب، میرے محبوب ہیں۔ اور نبی کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہا استکتبہو فإنہو امین، معاویہ کو کاتب مقرر کیجئے، وہ امین ہے۔ لبے رسول پہ مدحت معاویہ کی ہے، لبے رسول پہ مدحت معاویہ کی ہے، تو فرض ہم پہ محبت معاویہ کی ہے، تو فرض ہم پہ محبت معاویہ کی ہے۔ دبے ہوئے ہیں منافق، چھپے ہوئے ہیں شریر، یہ خوف ہے کہ خلافت معاویہ کی ہے۔ وہی عروج، وہی جلال و جمال، عمر کے مثل حکومت ہے معاویہ کی، یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، ورنہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اور رکھتا، اشارے کر رہا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دشمن وہ علی کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ لکھ کے جائیے گا، یہ لکھ کے جائیے گا۔ معاویہ کا دشمن علی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ چھپے ہوئے کیوں؟ آپ کو معلوم ہوگا جس رات کی صبح فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اسی رات میں کی صبح فجر کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی حملہ ہوا تھا قاتلانہ، اور وہ شدید زخمی ہوئے تھے، اور دونوں کے قتل کے لیے جو لوگ آئے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے آیا تھا اور قتل کر دیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے آیا تھا برق ابن عبداللہ، دونوں خارجی تھے۔ دونوں پہلے اپنے آپ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہمدرد کہا کرتے تھے، لیکن یہ مشترکہ دوست تھے، اور یہ دونوں دوست اسلام کے دو جرنیلوں کو مشترکہ طور پر قتل کرنے آئے تھے، اور ایک تیسرے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کرنے آئے تھے۔ تو معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا دشمن مشترکہ دشمن، اور دوست مشترکہ دوست۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا دوست ہو اور ان کا دشمن ہو، یا ان کا دشمن اور ان کا دوست ہو نہیں سکتا۔ ہم ہیں دوست دونوں کے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت نہ پوچھئے، حضرت معاویہ کی فضیلت نہ پوچھئے، رب کی ہے ان پہ کتنی عنایت نہ پوچھئے، رب کی ہے ان پہ کتنی عنایت نہ پوچھئے۔ سینے سے دل نکال کے رکھ دیں گے ہم ابھی، سینے سے دل نکال کے رکھ دیں گے ہم ابھی۔ ہم سے معاویہ کی محبت نہ پوچھئے، ہم سے معاویہ کی محبت نہ پوچھئے۔ معاویہ دین اسلام کے سپاہی ہیں، اور جو معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاویہ کے چاہنے والے، معاویہ کے عقیدت مند، معاویہ تو معاویہ کی روندی ہوئی غبار کے لیے بھی اپنی آپ کو قربان کر دینا اپنے لیے فخر اور سرمایہ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور معاویہ کے کارنامے کہاں تک بیان کیے جائیں؟ آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل اسلام کی حکومت قائم کر دی، 64 لاکھ مربع۔ مسلمانوں میں افتراق بڑی سازش کر کے ڈالا تھا، لیکن حضرت معاویہ امام تدبیر و سیاست ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
زیاد ابن سمیہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بادشاہ کے دو شہزادے آپس میں کسی بات پر الجھ جائیں. بادشاہ کے دو شہزادے الجھ جائیں. اب وہ الجھ گئے, کل کو راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے, لیکن کوئی نوکر صاحب, کوئی بھنگی صاحب اب چلیں ان کی باتوں کو دوسروں سے نقل کرنے کے لیے اور ان کی باتوں میں تیل ڈالیں. کچھ پتا چلا آج فلاں شہزادے نے فلاں کو یوں کہہ دیا اور آج انہوں نے ان کو یوں کہہ دیا, بتاؤ کون حق پر ہے کون نہ حق ہے. جب ان شہزادوں کو اور خاص طور سے ان شہزادوں کے باپ کو جب معلوم ہوگا تو بوٹی بوٹی اس بھنگی کے کر دے گا, اس نوکر کی, کہ میرے بچے بشری تقاضے سے آپس میں الجھ گئے, تو کون ہوتا ہے مداخلت کرنے والا, تو کون ہوتا ہے تیل ڈالنے والا, تو کون ہوتا ہے ان باتوں کو ہوا دینے والا, تو میری حکومت کا دشمن ہے, تو چاہتا ہے اور لڑ جائیں اور بات بڑھ جائے, ہمارا زوال ہو جائے. بادشاہ معاف نہیں کرے گا. اسی طرح صحابہ میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا اور اس کو کوئی مزے لے کر بیان کر رہا ہے, حق اور ناحق کے فیصلے کر رہا ہے, تو کل میدان محشر میں اولین و آخرین کے مجمع میں سب سے پہلے جو خفا ہوں گے وہ ہمارے اور آپ کے آقا امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور اللہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رویش صحابہ ملے ہمیں کہ جہاں میں آج بھی زندہ ہیں, رویش صحابہ ملے ہمیں کہ جہاں میں آج بھی زندہ ہیں. وہی ابو لہب کی شرارتیں, وہی مرحبی, وہی انتری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.